الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیہ بن عبدالمطلب تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو لہب کا لقب ابو لہب اس کے سرخ اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے دیا گیا تھا، جس کا مطلب شعلہ کا باپ یا شعلہ جیسا آدمی ہے۔ اس کے والد کا نام عبدالمطلب تھا جو کہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اور ابو لہب بھی ایک معروف اور اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا۔ اگرچہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب ہمیشہ ان کے پیچھے ہوتا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اپنے خاندان اور قریش کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا اور لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ ابو لہب کی مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دنوں میں ہی ابو لہب نے اسلام کے خلاف اپنی دشمنی کا واضح اظہار کر دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو پہلی بار صفا پہاڑی پر جمع کر کے دعوت دی اور اسلام کی طرف بلایا تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کرتے ہوئے بہت سخت کلامی کی اور کہا، تبا لکا آل ھذا جماعتنا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کے خلاف سورہ لہب نازل فرمائی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی اور ان کے لیے عذاب کا اعلان کیا گیا۔ سورۃ لہب قرآن مجید کی ایک اہم اور مختصر سورہ ہے جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام کا ذکر ہے۔ سورہ لہب کی اہمیت۔ سورہ لہب 5 آیات پر مشتمل ہے اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آپ کا اصل مقصد ابو لہب اور اس کی بیوی کی مخالفت اور اسلام دشمنی کے انجام کو واضح کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے جہنم کی آگ میں جلنے کا اعلان کیا اور اس کی بیوی کو بھی عذاب میں شریک کیا گیا۔ سورۃ لہب کا متن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اسے کچھ فائدہ نہ دے سکی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سورۃ لہب کا پیغام۔ یہ سورت دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اس کے پیغام کی مخالفت کرنے والوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرتا ہے۔ ابو لہب کی اسلام دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کی بیوی کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ اس کا مال و دولت اور دنیاوی حیثیت اسے آخرت میں کچھ فائدہ نہ دے سکیں گی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالف تھی اور وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوشش میں رہتی تھی۔ وہ رات کے وقت خاردار جھاڑیاں اکٹھی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی سورہ لہب میں عذاب کا اعلان کیا اور فرمایا کہ اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی جو دراصل اس کے لیے جہنم میں عذاب کا سبب ہوگی۔ ابو لہب کی موت کا واقعہ۔ ابو لہب کی موت ایک عبرتناک انجام کا نمونہ ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق ابو لہب کو ام الفیل کی جنگ کے بعد ایک مہلک بیماری لگی جسے عدسہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی وبا تھی جو انتہائی متعدی اور خطرناک تھی۔
اس بیماری کی وجہ سے لوگ اس کے قریب آنے سے کتراتے تھے، حتیٰ کہ اس کے اپنے خاندان والے بھی اس کی لاش کے قریب نہیں جاتے تھے اور اسے دفنانے سے گریز کرتے تھے۔ بالآخر لوگوں نے اس کی لاش کو لکڑیوں سے دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اس پر مٹی ڈال دی تاکہ وہ دفن ہو جائے۔ یہ اس شخص کا انجام تھا جو دنیا میں اپنی دولت اور طاقت پر ناز کرتا تھا لیکن اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا۔ ابو لہب اور اس کے انجام سے ملنے والے سبق۔ ابو لہب کی زندگی اور موت کا واقعہ ہمیں بہت سے اہم اسباق دیتا ہے۔ نمبر 1، دنیاوی مال و دولت اور حیثیت کی حقیقت۔ ابو لہب ایک امیر شخص تھا اور اس کی بڑی حیثیت تھی، لیکن اس کا مال و دولت اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت اور طاقت صرف عارضی ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول کی مخالفت کا انجام۔ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا اور ان کے خلاف سازشیں کی۔ اس کا انجام دنیا میں بھی عبرتناک ہوا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب کا اعلان ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ نمبر 3، خاندان کی اہمیت اور اللہ کے ساتھ تعلق۔ اگرچہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس کا خاندانی رشتہ اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کسی کا خاندانی پس منظر یا رشتہ آخرت میں کام نہیں آتا، بلکہ اصل اہمیت اللہ کے ساتھ تعلق کی ہوتی ہے۔ خلاصہ، ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ کا سخت دشمن تھا اور اس نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی اور سازشوں کا جواب سورۃ لہب کی صورت میں دیا، جس میں اس کے اور اس کی بیوی کے لیے عذاب کا اعلان کیا گیا۔ ابو لہب کی موت ایک عبرتناک انجام کے ساتھ ہوئی اور اس کا واقعہ ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ دنیاوی حیثیت اور دولت کسی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔